فہد صاحب 23 دن ہو گئے ہیں، پنجاب عملاً وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے. 1 اپریل کو بزدار صاحب کا استعفیٰ آتا ہے، اس کے بعد جو لنگر آن ہوا معاملہ، پھر 16 اپریل کو نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوا، اور ابھی بھی معاملہ ادھر ہی ہے، حلف نہیں ہو رہا. تو اتنا بڑا صوبہ ہے اور سسٹم رکا ہوا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کو جو ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ سسٹم کو چلے اور عوام کو کوئی ریلیف ہو، غیر یقینی کہ صورتحال ختم ہو وہاں پہ. شکریہ وقاص. دیکھیے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ تو بڑی تشویشناک ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ کتنے 3 ہفتے ہو گئے تقریباً جی 3 ہفتے کہ صوبہ جو ہے اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اور اگر میرے خیال ہے آبادی کے حوالے سے دیکھیں تو دنیا کا شاید یہ کوئی 7واں 8واں ملک بنتا ہے، یعنی جتنی اس کی آبادی ہے. تو اس کو اس طریقے سے ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ معاملات بالکل جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور وہاں پہ جس طرح کی گورننس ہو رہی ہے وہ شاید کسی سے ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ہو ہی نہیں رہی ہے. اب یہ جو ایک آئینی اور سیاسی بحران کھڑا ہو گیا ہے، اس میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے وہ جو الیکشن ہے چیف منسٹر کا، ہم نے اس کو نہیں ماننا، اور ہمارے پاس جتنے بھی قانونی آئینی اور سیاسی حربے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے کہ کسی طریقے سے یا تو یہ الیکشن جو ہے وہ اوور ٹرن ہو جائے، یا اس میں کوئی اس طرح کا اس میں سے ہم کوئی ایک ایسا نقطہ نکالیں کہ وہ کوئی پیچیدگی اس میں پیدا ہو جائے، یا یہ کہ اور کچھ نہ ہو تو کم از کم اس کو اتنا ڈیلے کریں کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جن ممبران کے لیے ریفرنسز بھیجے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے، جن کی مدد سے حمزہ صاحب جو ہیں ان کو ووٹ ملا ایکسری، ان کو ڈسکوالیفائی کرا دیں. اب یہ تمام تر جو معاملات ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ ان کو ایک باقاعدہ کوارڈینیٹڈ طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. جی بالکل. ڈیلے میں ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ ڈیلے بالکل کلیئر ہے کہ پہلے انہوں نے معاملے کو لٹکایا کہ جی گورنر صاحب کیونکہ پی ٹی آئی کے ہیں اور یہ ایک کوارڈینیٹڈ سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے پارٹی کے لیول پر کہ جی اس معاملے کو ایسے نمٹنا ہے، ان کو پرویز جو حمزہ صاحب ہیں ان کو آپ نے چیف منسٹر کے آفس میں نہیں آنے دینا، جتنا بھی ڈیلے کرے. اب اس میں دیکھیے پہلے گورنر نے ڈیلے کیا جو کچھ وہ کر سکتے تھے، پھر وہ عدالت میں گئے، پی ایم ایل این والے عدالت نے کہا نہیں آپ لیں، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں ہمارے پاس ایک راستہ اور ہے، ہم صدر کو کہوں گا، پھر اب صدر انوالو ہوئے، اب صدر نے بھی اپنا وہ ٹائم لے سکتے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے. تو یعنی کہ غرض یہ ہے کہ جہاں جہاں ان کے پاس کوئی بھی حربہ ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور بنیادی مقصد ہے کہ ٹائم بائی کرو. اب کیا اس میں کوئی چانس ہے کہ یہ جو ان کی حکمت عملی ہے یہ کامیاب ہو جائے؟ میرے خیال میں چانس ہے. اچھا. اور وہ چانس ایسے ہے، اسی لیے آپ دیکھیے کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این والے بھی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں. ایک طرف جو یہ نقطہ ہے کہ جی دیکھیں یہ تو آئینی ایک پروسیس ہے، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور اس سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے جی، لیکن جہاں پہ سپیس اویلیبل ہے اس کو یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. اور اگر جو ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اگر اس میں فیصلہ آ گیا کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے ممبران کی جو کہ فلور کراس کرتے ہیں، اور وہ لاگو ہو گیا ان لوگوں پہ جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراس کر کے اور حمزہ شہباز کو ووٹ دیا ہے، تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں.